ہر فن کے لیے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم سے بات کروانی ہے تو خطابت کی کروا لیں، تقریر کیسے کرنی ہے، خطاب کیسے کرنا ہے۔ فن تجوید سے ہم مکمل طور پہ فارغ ہیں۔ میں راولپنڈی میں پڑھتا تھا، وہاں ایک قاری صاحب تھے، بڑے ماہر تھے اس فن کے۔ میرے چچا مولانا سید امیر رحمۃ اللہ علیہ مجھے ملنے گئے پنڈی۔ انہوں نے مجھے ان قاری صاحب سے ملوایا کہ مغرب کے بعد یہ فارغ ہوتا ہے، سبق نہیں ہوتے، تو یہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اسے کچھ تجوید قرات پڑھا دیں، سکھا دیں۔ میرا بھی بچپن کا زمانہ تھا، اور بچپن کے دور میں بندہ آزاد خیال ہوتا ہے، محنت سے کتراتا ہے۔ میں ان قاری صاحب کے پاس ایک دن بھی نہیں گیا۔ سن 1994 میں مجھے ایک مہینے کے لیے سرگودا جیل میں نظر بند کیا گیا۔ وہاں میرے ساتھ ایک قاری صاحب تھے، ان سے میں نے سورۃ فاتحہ کی تھوڑی سی اصلاح لی، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ تجوید اور قرات یہ ایک عالم کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہ اس کے تلفظ درست ہونے چاہیے، ورنہ تو ہمارے کچھ علماء، بڑے بڑے علماء، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ترنم کے ساتھ، طرز کے ساتھ پڑھیں، جتنی بھی آواز ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی آواز اتنی خراب ہوتی ہے کہ انہیں ترنم کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ جب کچھ علماء طرز لگاتے ہیں، وہ طرز لگتی نہیں، پھر انہیں تجوید کا پتہ نہیں، قرات کا پتہ نہیں، تلفظ کا پتہ نہیں، کتنا لفظ کو کھینچنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے۔ تو اگر ان کی وہ تلاوت کبھی جبریل امین سن لینا تو وہ بھی کہے کہ او قرآن نہیں جڑا میں لے کے آیا سا، یہ کچھ اور ہی پڑھا جا رہا۔ تو
ایک عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قاری بھی ہو، متقاری نہ ہو۔ متقاری علماء سمجھ گئے، کچھ لوگ قاری نہیں ہوتے، متقاری ہوتے ہیں، قاری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ جو آج مقابلہ ہوا کہ کس بچے نے اچھا پڑھا، یہ تو منصف حضرات فیصلہ کریں گے۔ شاید انہوں نے آواز کے بھی، میرا خیال ہے آواز کے نمبر تو نہیں ہونے چاہیے کہ یہ خدا داد ہے۔ سانس، تلفظ ہو، وقف ہو، ادائیگی، جو بچے آج ٹاپ کریں گے نا، یعنی پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ آئیں گے، انہیں یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم باقی کلاس سے اچھے ہیں۔ یہ زوم انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی کلاس کے بچے ان سے اچھا پڑھتے ہوں۔ آج تلاوت کرنے میں انہوں نے اچھی تلاوت کر لی ہو، منصف حضرات کا دل نرم ہو گیا ہو، یہ کوئی معیار نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی بچے جنہوں نے ٹاپ نہیں کیا پیچھے رہ گئے، 1 2 3 اس کے پیچھے رہ گئے، وہ اس بات کو دل پہ نہ لے کہ ہم پہلے نمبر پہ نہیں آئے، دوسرے نمبر پہ نہیں آئے، تیسرے نمبر پہ ہم نہیں آئے۔ وہ محنت جاری رکھے، مشق کریں، گلے کو پکائیں، الگ بیٹھ کے پڑھیں، اسے موبائل میں محفوظ کریں، اسے سنیں۔ وہ جو سنیں گے آپ تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہاں میں نے غلطی کی، اس غلطی کو دور کریں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں۔ میں نے جو 2 3 تلاوتیں سنی ہیں، سانس کی مجھے کچھ کمی محسوس ہوئی۔ سانس ذرا طویل ہونا چاہیے، اس کی مشق ہونی چاہیے۔ مصری قاریوں سے سیکھیں، ان کے تو ویسے گلے ڈرم کی طرح ہوتے ہیں۔ مصری جو قاری ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، یا کوئی فن ہے درمیان میں سانس لے لیتے ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن منٹ منٹ، 1.5 منٹ تک سانس کو لے جانا، تو یہ مشق کے ساتھ ہوگا۔ الگ بیٹھ کے مشق کیا کریں، گلا اپنا پکانا چاہیے، پک جانا چاہیے گلا، تاکہ آپ اسے جتنا اونچا لے جائیں وہ پھٹے نہیں۔ گلوکاروں کے متعلق حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، یہ جو گلوکار ہوتے ہیں یہ مشق کرتے ہیں، انہیں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے آواز کو کیسے کھینچ کے اوپر لے جانا ہے، اور جتنی وہ کھینچتے چلے جاتے ہیں اتنی سر پیدا ہوتی چلی جاتی، وہ آواز پھٹتی نہیں۔ مشق ہے نا۔ تو میں تمام بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ محنت سے سب کچھ ملتا ہے،
محنت کا پھل جو ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور یہی عمر ہے محنت کرنے کی۔ یہاں حفظ کے جو بچے بیٹھے ہیں وہ اگر زیادہ وقت لگائیں، زیادہ محنت کریں، 3 سالوں کی بجائے وہ 2 سالوں میں حفظ کر لیں۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ مثلاً بے جار چھٹیاں کرنیاں، گھر میں جانا تو ہفتے اتوار کو واپس آنا، اسے چھوڑ دیں۔ تھوڑی سی بیماری، سر کا درد، پیٹ کا درد، ہلکا سا نزلہ، اس پر چھٹیاں کر دینی، اسے ترک کر دیں۔ یہ عمر ہے آپ کی محنت کرنے کی، کچھ بننے کی اور بگڑنے کی۔ محنت کریں گے تو کچھ بن جائیں گے، محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں بنیں گے۔ تو میری تجوید کے جو بچے ہیں، پہلے سال کے، دوسرے سال کے، ان سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ آپ مشق کیا کریں، محنت کیا کریں، کتاب کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ جب تک آپ کو اس کتاب کی سمجھ نہیں نہ آتی، آگے مت بڑھیں۔ اپنے اساتذہ سے بار بار پوچھیں، چاہے اس پر آپ کو مار پڑے، لیکن کتاب سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھے بنا آگے مت بڑھیں۔ میں یہاں جو اس شعبہ تجوید کے اساتذہ ہیں، ان کے آپ کے استاد ہیں، قراء ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ شعبہ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، اپنا شعبہ سمجھ کے، اپنا ادارہ سمجھ کے، اپنی عزت سمجھ کے انہوں نے اس کو وقت دیا، اس کو سنبھالا، آپ کو پڑھایا۔ تو میں حفظ کے بچوں سے، حفظ کے بچے ویسے بھی اساتذہ کے بڑے قدردان ہوتے ہیں، احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ فن جو تجوید کا ہے، قرات کا، اگر اس میں آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اساتذہ کا احترام ضروری، ان کا ادب ضروری، پیٹھ پیچھے بھی ان کی برائی نہیں کرنی، ان کا گلہ نہیں کرنا، ان کی کسی بات کا مذاق نہیں بنانا، تضحیک نہیں کرنی، ورنہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ لکھ لیں، یہ بات میری دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیں۔ جتنا اچھا آپ کا آواز ہو، جتنا اچھا آپ کا تلفظ ہو، جتنا اچھا آپ تجوید قرات میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ناز ہو، اگر استاد کی آپ نے ادنا سی بھی توہین کی نا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کو لکھ لیں اپنے دل کی تختی پر، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ اور اگر آپ کمزور ہوئے اور استادوں کا ادب، احترام، ان کی خدمت، اگر اس میں کوئی کمی نہ ہوئی، استاد آپ پر راضی ہوئے، تو وہ جو تجوید و قرات میں تھوڑی سی کمی ہوگی، اللہ اسے بھی مکمل کر دے استادوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو آپ یہ کوشش کیا کریں، چونکہ ہم نے زندگی گزار لی ہے، طالب علمی کا زمانہ گزار لیا ہے، سکول میں، مدرسے میں ہم گزار آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی استاد کی ہلکی سی توہین بھی نہیں کی، حتیٰ کہ جنہوں نے سکول میں پڑھایا ان کی بھی نہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے کار چلانا سکھایا ان کی بھی نہیں، کہ وہ بھی فن میں ہمارے استاد ہیں۔
پتہ نہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک بھنگی، پہلے زمانے میں یہ لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی جو آج آپ لیٹرینیں استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتی۔ گھر میں جو لیٹرین تھی سارے گھر والے اس میں قضائے حاجت کرتے، بھنگی آیا کرتے تھے، وہ گند اٹھا کے لے جایا کرتے۔ یہ دور ہم نے بھی دیکھا، بھنگی آتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وہ اکثر عیسائی ہوتے تھے وہ بھنگی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خنزیر کے معاملے میں کوئی بات پوچھنی تھی، انہوں نے اس بھنگی سے پوچھی، اس نے ان کی رہنمائی کی، اس بھنگی نے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ بھنگی گھر میں داخل ہوتا تھا تو حضرت نانوتوی احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے کہ اس نے ایک بات میں میری رہنمائی کی۔ تو یہ اساتذہ تو آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، تجوید و قراءت سکھا رہے ہیں، آپ کو صحیح انسان بنا رہے ہیں۔ تو استاد کا ادب جو ہے، احترام جو ہے، یہ لازمی ہے۔ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس کا احترام مجھ پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ آپ کو جو تجوید میں ہے، حفظ میں ہے، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، کامرانیاں عطا فرمائے، اور آپ کو عملی زندگی میں آپ جائیں گے تو اللہ وہاں بہتری کا سامان آپ کے لیے کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔